سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں نے آج سخت سنجیدہ حساس اور معلوماتی سوالات رکھے۔ موضوع بھی میرا وہ ہے کہ جو ہدایت کی کتاب ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس میں ہدایت ہے اس حد تک جس حد تک کوئی لے سکے، پھر وہی ہے کتاب کہ جس کے ذریعے وہ تزکیہ نفس فرمایا جائے، اور پھر یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے خدا تعالی نے فرمایا سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ مگر اس کتاب کو سمجھا کیسے جائے، اس کتاب ہی کے ذریعے پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ کیسے اقبال سے میں عرض کروں کہ جب آپ فرما رہے تھے کہ مگر یہ حرف شری ترجمہ تیرا ہے یا میرا، تو لوگوں تک یہ مقدمہ کیسے پیش کروں؟ کیونکہ یہ کتاب تو کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں شک نہیں ہے تو پھر شک ہی کی بنیاد کے اوپر اختلافات کیوں، مشارب کیوں، مذاہب کیوں، مکاتب فکر کیوں؟ اور پھر اگر اس کتاب میں یقیناً جیسے کہ کوئی شک نہیں ہے تو پھر یہ متشابہات کیوں؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس سے ہدایت لینے کے لیے، اس ہدایت کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے میں نے آج اس محفل میں دعوت دی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے پاس محسوس کر رہا ہوں کہ جو بحر علم ہے اور ان سے دل کھول کر سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کروانا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے، نفیس اور سریس، اور میں کہتا ہوں کہ عمدگی کے ساتھ گفتگو کا ذائقہ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں تحقیق پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر محسن نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو۔ یہی عمدگی مجھے ان سے ہمیشہ میسر آئی ہے، اور بہت ہی اچھے مزاج سے، شائستگی کے ساتھ قرآن، احادیث، اصحاب رسول، اہل بیت کرام، ان کا حوالہ بیان فرماتے ہیں مفتی فیصل عزیز بندگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلا ہی مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ ظاہر ہے میں اس کتاب سے محبت رکھتا ہوں، یہ مجھ پہ فرض ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ میں آپ سے جانوں اس کتاب میں شک نہیں ہے کوئی، اس سے مراد کیا ہے، شک ہوتا کیا ہے، اور یہ فیہ ھدی للمتقین صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند اہم سوالات میں سے ایک سوال ہے جو عموماً کیا جاتا ہے کہ لا ریب فیہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ مخاطبت ہے دوسروں سے، تو صرف اس کلام مبارک کی ہی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے مخاطب ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی طرف سے چاہے وہ مورد شک نہ ہو، دوسرے کی طرف سے وہ مورد شک ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی اپنی ذہنی سطح، اس کا اپنا علم، اس کا اپنے تجربے کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ نوع انسانی کا ارتقاء ہوا ہے، معاشرتی اور تہذیبی ارتقاء ہوا ہے۔ جن باتوں کو آج سے 50-60 سال پہلے نہیں لوگ سمجھ سکتے تھے، وہ اب آج بچے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ایک خط بھیجا جائے یا کوئی تحریر بھیجی جائے اور وہ اگلے لمحے امریکہ فرض کے پہنچ جائے یا دنیا کے دور دراز علاقوں میں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب پتہ لگ گیا کہ بھئی ای میل بھی ہے اور دوسرے ذرائع ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جو ہے فریکشن آف اے سیکنڈ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کی بات ہے، تو بہت ساری باتیں کہ جو مورد شک ہوتی ہیں کسی زمانے میں، وہ دوسرے زمانے میں مورد شک نہیں رہتی۔ تو جو کہنے والا ہے اگر اس کے اوپر یقین اور بھروسہ ہو کہ یہ کہہ کون رہا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، تو پھر اگر شک ہے بھی کسی کو، جو اس کا مخاطب ہے، اس کو کسی بات پہ شک ہو بھی رہا ہے، تو وہ اپنے کو کھوجے اور اس بات کو کھوجے کہ اس میں مزید گہرائی میں اتر کے، اور وہ کرے کہ جب یہ بات کہی گئی ہے تو یقیناً یہ مورد شک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے علم میں جو جو اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ویسے وہ شک جو ہمیں پیدا ہوا کسی چیز کے بارے میں وہ دور ہوتے جائے گا۔ یہاں ایک جملہ ہم کہیں گے کہ دیکھیے، علم جو ہے، العلم محیط کل، جس کو آپ کہہ لیں، علم جتنا بھی ہے
وہ بنیادی طور کے اوپر غائب ہے. یؤمنون بالغیب جو کہا گیا، علم بنیادی طور کے اوپر غائب ہے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا وہ اس غیب میں سے دریافت کرتا جاتا ہے، وہ کسی کو سائنس کہتے چلے جاتا ہے، کسی کو بھائی کیا معاشرت کہتے چلے جاتا ہے، کسی کو کچھ کہتا. اس وقت بھی دنیا کی جتنی معلومات ہیں، معلوم علم ہے ہر شعبے میں، ان کے شعبے کے ایکسپرٹ سے آپ پوچھئے کہ جو نامعلوم ہے اس میں یا غائب ہے، اس کے مقابلے میں آپ کے علم یہ جو ہے کتنا ہے جو معلوم ہے، تو وہ کہیں گے یہ ایک کالی مرچ کے دانے کے برابر ہے. جو نامعلوم ہے اس کا بھی وہ اس کی کوئی تھا نہیں. واہ، حد ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے. واہ واہ. تو شک جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پہ، یہ شک علم کو اگر مہمیز دے کہ ہمیں مزید سیکھنا ہے تاکہ ہم اس شک کو دور کریں. بہت خوب. مفتی صاحب، ظاہر یہ بھی ایک ایسا سوال ہے، سوال کے دوسرے حصے میں یہ تو بہت ہی عمدہ بات بتائی ہے، یعنی وہ علم جس کو میں جانتا ہی نہیں، وہ ظاہر میرے لیے غیب ہی ہے، پھر جب میں جانوں گا تو اس کا سفر میرا آگے بڑھے گا. مگر اس کتاب میں کہیں موضوع ناس کا بنایا گیا اور مخاطب بھی ان کو کیا گیا، یا ایھا الناس. پھر انسان، اور انسان اس کا موضوع ہے ہر لحاظ سے. نہیں سمجھ پاتا کہ یہ اس کتاب تک دسترس ہر کسی کی نہیں ہے. یعنی کیا یہ کتاب صرف مفتیوں، علماء یا مشائخ کے لیے آئی؟ عام آدمی اس تک کیسے پہنچے؟ بغیر تفسیر کے بھی پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے، کیونکہ خود قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. لہٰذا اس میں درجات ہیں. ایک عام انسان وہ عمومی سطح پر اس کی تفہیم کر سکے گا، اور ایک عالم وہ اس سے ذرا سا آگے بڑھ کر اس کی تفہیم کرے گا، اور پھر عالم میں بھی وہ جس کا شعبہ قرآنیات ہو وہ اس سے ذرا اور مزید آگے بڑھ جائے گا. قرآن حکیم کا اسلوب تکلم یہ ہے کہ کبھی وہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، کہیں اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے، اور کہیں اہل تقویٰ کو. یہ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ تعین کرتا ہے کہ اب یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے. جیسے ہدایت کا لفظ انسانوں کے لیے بھی آیا، اہل تقویٰ کے لیے بھی آیا، اور دونوں جگہ وہ سورہ بقرہ میں آیا. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے اہل تقویٰ کی. اور پھر سورہ بقرہ میں ہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کرتی ہے. اب وہ جو ہدایت عمومی ہے وہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس میں تقویٰ ہوگا. کیا وہ کہنے. واہ. ہدایت تو پہنچ گئی، آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جس نے اس کو قبول کر لیا اس کے لیے یہ ہدایت مفید ہو جائے گی، اس سے وہ فائدہ اٹھا لے گا. قرآن حکیم کی ہر جگہ جو طرز تخاطب ہے وہ حکمتوں سے بھرپور ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام آئے، لیکن تذکرہ ہو رہا ہے کہیں آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر بعض باتیں ایسی ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جن کا نام بھی نہیں ہے، جن کا ذکر ہی نہیں ہے. صحیح. اس میں بھی حکمت ہے کہ جب عام لوگ آپ کی آڈینس ہوں تو آپ ذکر آدم کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کریں. صحیح. جب اہل مکہ وہ آپ کے مخاطب ہیں تو پھر آپ ذکر ابراہیم کر کے ان کو متوجہ کریں کہ وہ اولاد ابراہیم ہیں. جب یہود کو مخاطب کرنا ہے تو ان کے سامنے ذکر موسیٰ کریں. جب مسیحیوں کو مخاطب کرنا ہے تو پھر آپ ذکر عیسیٰ علیہ السلام کریں. تو یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ وہ جب مخاطب کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ مختلف اقوام کو، مختلف طبقات کو، مختلف درجات کو ان کی سطح پر تعلیم فراہم کرتا ہے. خوبصورت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب، اس کی ایک بہت ساری خصوصیات میں سے خاصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں آئی ہے. میں اور آپ اس کو کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ عربی ہی کیوں؟ اس کی فصاحت اور بلاغت ایک وجہ ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ ریزنز ہیں؟ اس کے بہت سارے وجوہ ہیں. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک زبان ہوتی، فرض کیے کہ لاطینی زبان جو اس وقت بہت رائج تھی اس میں ہوتا، یا یونانی زبان میں انجیل لکھی جا رہی تھی تو اس میں ہوتا، تو بھی یہی سوال اٹھتا کہ اس میں ہی کیوں ہوئی. تو یہ سوال تو کسی بھی زبان میں قرآن مجید یا کوئی اسکرپچر آتا تو یہ سوال تو پیدا ہوتا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عربی زبان کی فوقیت کی بات کرتے ہیں آج کل ہم یہی بحث کچھ لکھ رہے ہیں مختلف اس میں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یا قرآن مجید کے جو طرز تخاطب ہے بنیادی طور کے اوپر یہ کئی کہنا چاہیے کہ کئی ٹیئرز ہیں اس کے. جب آپ اس کو ان ٹیئرز کے حساب سے پڑھتے ہیں کرتے ہیں، یعنی ایک سائنسدان اگر اس کو پڑھتا ہے تو قرآن مجید اس سے اس کے لیول کے اوپر بات کرتا ہے، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے لیول سے بھی اوپر کی بات ہے. ایک فلسفی اس کو پڑھتا ہے لائک برٹرنڈ رسل یا سارترے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو کچھ ہم نے فلسفہ پڑھا یہ اس سے اوپری سطح کی بات ہے. اور اگر ایک عرب کا چرواہا اس کو پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ تو کائنات یہ سب نے، اچھا یہ تاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، یہ زمین اس کے ذروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں اس کا جو جس ٹیئر سے جس درجے سے کھڑے ہو کے آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس پہ جا کے بات کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے وہ آپ سے مخاطبت کرتا ہے اور اس سے اوپر جا کے. اب عربی میں کیوں ہے؟ عربی کی خصوصیت یہ ہم کم از کم دنیا کی یعنی انٹرنیشنل لینگویجز میں 11 لینگویجز تو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، لکھتے پڑھتے اور اس میں کرتے ہیں. ان زبانوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں جو یہ خصوصیت ہے یہ ٹیئرز والی وہ کسی دوسری زبان میں نہیں. اچھا، واہ واہ. صرف یہ عربی زبان میں خاصیت ہے کہ اس کے الفاظ کو کوئی ایک شخص، مثلا ابھی حکمت کی بات مولانا نے فرمائی، تو حکیم جن کو ہمارے وہاں طبیب کہا جاتا ہے وہ جب اس کو پڑھتے ہیں، یا ڈاکٹرز جن کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو زمانے کے میں وہ باتیں کر رہی ہیں کہ جو ہم اب ہم نے جا کے پڑھی ہیں یا اب سائنس نے دریافت کی ہیں وہ کیا. اور اگر اس حکمت کو گویا کہنا چاہیے کہ وزڈم کے معنی میں لیا جائے اور انٹلیکٹ کے معنی میں لیا جائے تو عقل انسانی حیران ہوتی ہے. وہی لفظ وہاں بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہی ترکیب جو ہے وہ وہاں بھی گائیڈ کر رہی ہوتی ہے دونوں طرف. یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے، ہمیں اور کسی دوسری زبان میں نہیں نظر آئی. بہت خوب. سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج ہم عصر حاضر میں قرآن، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور پھر کس طرح سے اس کے حوالے سے سمجھ بوجھ کو روشن کیے جائے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. من خوش آمدید. آج ایسا موضوع ہے میرے پاس کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں میں کر سکتا، اور میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اگر آپ جڑ گئے، چونکہ اس کا موضوع آپ ہے، تو اس میں آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے، فلاح ہی فلاح ہے. اور اسی جملے کے ساتھ میں نے جو سوالات جمع کیے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی معمولی سوالات نہیں ہیں، یعنی وہ روایتی انداز سے میں پوچھوں گا، مگر روایتی سوال نہیں، انتہائی غیر روایتی ہیں. اس لیے کہ اس کتاب نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں اور رہتی دنیا تک اس کے احسانات اور فیوز کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مگر کس طرح سے؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی گفتگو کی اور بتایا کہ ہر آدمی، ہر ٹیئر کے آدمی کے لیے اس میں خیر موجود ہے، اس کے مزاج سے ملتی ہوئی. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج رسمی طور سے اس کا استعمال تو ہو جاتا ہے شادی بیاہ کے مواقع کے اوپر، یا تقاریب میں آغاز اور ابتدائیے کے طور پہ. اس کے علاوہ اس کا استعمال نظر نہیں آتا، یا پھر اس سے فیضان لینے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا. میں یہ سوال مفتی صاحب سے پوچھوں گا، آج کی اس پیاری کتاب میں، بلکہ کامل ترین کتاب میں، وہ کیا چیز ہے؟ اس میں تو کوئی کمی نہیں، آپ نے بات واضح کر دی. ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم اس سے فیض نہیں لے پاتے، فیضان نہیں حاصل کر پاتے، اس کا کسب نہیں کر پاتے؟ وہ طریقہ کار کیا ہو؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے قرآن خود پڑھنے کی کوشش کی تو بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے، خود سے نہ پڑھنا. یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے اس میں. قرآن حکیم سب کے لیے ہے، اس میں کسی طبقے کو یہ حق نہیں ہے کہ عوام کے اور قرآن کے درمیان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے کہ ہم سے ہی سمجھو، ہم ہی سمجھائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عام آدمی وہ قرآن سے وہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے درجات، اس میں وہ
عمومی درجے پر استفادہ کر لے، لیکن جہاں کوئی قانون سازی کرنی ہے، جہاں کوئی نتیجہ خیزی کرنی ہے، تو پھر یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پھر اس کو اس کے ماہرین کی جانب جانا ہوگا۔ ہم قرآن حکیم سے اس لیے استفادہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے ایک تو قرآن حکیم کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، زیادہ زور دیا اس کی تلاوت پر۔ ہاں حالانکہ اگر یہ لفظ تلاوت میں ہی غور کر لیتے تو تلاوت کے معنی تو خود پیچھے آنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، تو ہم نے تلاوت کو بھی صرف پڑھنا سمجھا۔ اگر قرآن کو اس کے لفظیات کے ساتھ دیکھا جاتا، مثلا یہ کہ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا تم نے آسمان پہ اڑتے پرندے کو نہیں دیکھا؟ ہاں نتیجہ ہماری قوم نے کیا نکالا؟ سر اٹھا کر دیکھا، ہاں پرندہ اڑ رہا ہے۔ کاش کہ یہ پرندے کی پرواز میں، پرندے کی اس پرواز کی حیت پر غور کرتے تو آج شاید مسلمانوں کے حصے میں آتا کہ یہ جہاز بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ ہو کیا گہری بات کہہ دی آپ نے، اگر اس نظر سے اگر اس نظر سے اس پہ تفکر کرتے۔ واہ۔ ہم نے جب سورہ فیل کو پڑھا تو ہم نے سورہ فیل کو ایک ماضی کے قصے کے طور پر پڑھا، ابرہہ کا ایک واقعہ ہے، ہاں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں اور اس کو ایک تاریخی پس منظر میں دیکھا ہاں اور تاریخ میں جا کر اس واقعے کو دیکھا اور واپس پھر اپنے زمانے میں آ گئے۔ ہاں اگر ہم نے سورہ فیل کو اپنے عصر موجود میں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید ہم اس نتیجے پر پہلے پہنچ جاتے کہ جب جنگیں ہوں تو اس میں سب سے زیادہ جو مؤثر طریقہ ہے وہ فضائی حملہ ہے۔ واہ واہ، وہ دیکھیں حملہ ہے، ہوائی حملہ ہے۔ جی، اور آج دنیا وہی کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، جنگوں کا آغاز فضائی حملوں سے ہوتا ہے، اب زمینی جنگوں کا رواج نہیں رہا۔ کیا کہنا ہے۔ ہم نے قرآن حکیم کو اگر غور کر کے پڑھا ہوتا تو الحمدللہ رب العالمین ہم صرف ثواب کے لیے نہ پڑھتے بلکہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ اقوام عالم جستجو کر رہی ہیں کہ دیگر سیاروں پر زندگی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، جب پالنے والا ہے تو یہ خود دلیل بن گئی کہ عالمین میں پلنے والے ہیں۔ ہو تو قرآن آپ کو یہاں تک تو لے آیا ہاں کہ عالمین میں زندگی ہے، اب اس سے آگے کا سفر آپ کو طے کرنا ہے۔ کیا کہنے ہیں صاحب۔ اب دیکھیں آپ نے جو بات بتائی نا، میرا زاویہ وہیں بیٹھ گیا کہ اگر اس نگاہ سے دیکھا ہوتا، وہ فلائنگ پرپس سے دیکھا ہوتا، یا جناب یونس علیہ السلام کو آپ نے سب مرین کے پرپس سے دیکھا ہوتا کہ لائف انڈر دا واٹر از پاسبل۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب میں جو سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ 10 کتابیں بھی لکھ دی جائیں نا، اس سوال کا جو جواب آپ سے آنے والا ہے کافی نہیں ہوں گے۔ اب قرآن ایک ہے، ہم مثلاً بہت سارے سافٹ ویئر سے بھی دیکھتے ہیں، تراجم مختلف ہیں، اور ایک عالم نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، دوسرے نے اس کے یہ معنی لیے ہیں۔ کیا عربی زبان ویریٹ کر رہی ہے یا ہمارے سمجھنے کا زاویہ بدل گیا؟ 10 مختلف تراجم اور معنی۔ مفتی صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھائیں۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ ہم بات بہت دکھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کبھی لوگ سوال پوچھتے ہیں عموماً واٹس ایپ پہ، اس پہ کہ کوئی ایک ایسا ترجمہ بتا دیے، کوئی ایک ایسی تفسیر بتا دیے کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ کافی ہے، تو ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ شیعہ حضرات نے شیعہ ترجمہ کیا ہے قرآن کا، بریلوی حضرات نے بریلوی کیا ہے۔ اسی طرح تفسیر کا مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے مفسرین نے بیٹھ کے اس میں سے اپنا مذہب جو ہے نا وہ کشید کیا ہے، نکالا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی آپ اگر یہ صرف اسی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ احادیث کے مجامع کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مثلا بخاری شریف کو آپ لے لیں، امام بخاری شافعی تھے، اس کی جو سب سے مقبول شرح ہے ابن حجر عسقلانی کی، وہ شافعی تھے۔ آپ اگر وہ پڑھیں فتح الباری تو آپ کو اس میں لگے گا کہ شافعیت جو ہے نا وہ حق ہے۔ اچھا، وہی بدر الدین عینی حنفی تھے، ان کی شرح عمدۃ القاری پڑھیں صحیح بخاری کی، تو وہ اس نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے اور اب آپ کو اتنی تنقیدیں ملیں گی اس میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں سے حنفیت کشید کی گئی۔ تو بنیادی طور پہ ہم لوگوں نے، جیسا مولانا بھی فرما رہے تھے، کہ قرآن مجید کو قرآن مجید سمجھ کے یا قول رسول کو قول رسول سمجھ کے نہیں
کیا، بلکہ ہم نے اپنا بینٹ آف مائنڈ اس طرف کر دیا کہ ہمیں اس میں سے فلاں بات جو ہے نا وہ ثابت کرنی ہے، جو ہم مانتے ہیں. تو قرآن مجید کی تفاسیر اور تراجم بھی اس طرح سے مختلف ہو گئے، صحیح. اور وہ بھی بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ مثلا بریلوی تراجم میں اور تفاسیر میں بعض ایسی ہیں جو دوسرے پہ جب گفتگو کرتی ہیں تو وہ ان کو کہتی ہیں یہ گمراہ، حالانکہ دونوں بریلوی ہیں یا دونوں دیوبندی ہیں، کہتے ہیں یہ گمراہی پہ مبنی تفسیر ہے، یہ جو ہے یہ شرح گمراہی پہ مبنی ہے، اللہ حالانکہ دونوں ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ. کیونکہ جو ہم نے اپنا زاویہ نگاہ بنا لیا، ہم نے اس کو بس وہ ہم سے فٹ ہوتا ہے تو صحیح ہے، صحیح ہے، ہم اس کے حساب سے نہیں ہوتے. اس کے حساب سے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دے. قرآن کو بدل دیتے ہیں. واللہ عجیب، میں حیران ہوں. اور ان چیزوں کو ہم نے سدھار کی طرف لے جانے کے لیے ایٹ لیسٹ کاوش تو کرنی ہے. آج کا پروگرام اسی اویئرنیس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. میں نے مزید سوالات پوچھنا ہے، ایک مختصر سے وقفہ میں لے رہا ہوں، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں محمد اویس ربانی آپ کا منتظر. ضمن خوش آمدید. پروگرام الف لام میم اور عنوان ہمارا عصر حاضر اور قرآنی علوم، اس کا فہم ادراک کس طرح سے میسر ہو، کیا ترتیب بنائی جائے، اور پھر اس کتاب کا جو پروٹوکول ہے وہ کیا ہے. وضو میں ہونا اور اسے چومنا بس، یا پھر طہارت اور نفاست اور تزکیہ کے اس سفر کو طے کرنا، اور پھر خیال یعنی تخیل کو کیسے نفاست کے زمرے میں لے کر آنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کیا رہی ہے، اس میں معنی کیا ہیں، اس میں اتنے واقعات کیوں ہیں، یہ کچھ واقعات دہرائے کیوں جاتے ہیں، بار بار بتائے جاتے ہیں. یعنی ایک عام آدمی کہے کہ ایک دفعہ سن تو لیا میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس میں مزید کیوں ہے، یہ میں پوچھنا چاہوں گا، اور یہ میں ضرور پوچھوں گا. سب سے پہلے مفتی صاحب یہ ذرا بیان فرمائیں. دیکھیں، چاہے وہ ناقد ہی ہو، ایک طالب علم یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جی کچھ واقعات ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ فیضان کیا ہے؟ واقعات کو بار بار دہرایا جانا، ایک تو عمومی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد دہانی کے لیے، لیکن قرآن حکیم جب کسی بات کو بار بار دہراتا ہے وہاں پہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اچھا. یعنی ایک ہی واقعے کو کسی ایک تناظر میں کوٹ کیا گیا، آگے جا کے واقعہ وہی اسی کا حوالہ دیا گیا، لیکن اس کا پس منظر مختلف تھا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک واقعہ ضروری نہیں کہ ایک ہی سمت میں رہنمائی کرے. ایک واقعہ وہ مختلف ایک سے زیادہ سمتوں میں بھی رہنما ہو سکتا ہے. اور قرآن حکیم جب واقعات بیان کرتا ہے، ظاہر قرآن حکیم کوئی علم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن تاریخ اس میں موجود ہے. تو قرآن حکیم جب تاریخ پر کلام کرتا ہے، تاریخ پر کلام محض تاریخی واقعات کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان بیانات کے ذریعے جس دور میں قرآن پڑھا جائے، جس دور میں قرآن کو سمجھا جائے، اس دور میں اس زمانے کی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، اس واقعے میں عصر موجود کے لیے ایک رہنمائی موجود ہے. اطاعت الہی، حکم الہی کی پیروی، خود سری، خود پسندی، خود پرستی، یہ ساری مسائل جو ہر دور میں رہے ہیں اس دور میں بھی ہیں. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر ہر زمانے کے لیے تعلیمات ہیں، اگلے زمانوں کے لیے بھی. اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کرنا، اور پھر یہ دیکھے بغیر کرنا کہ سامنے کون ہے. اور وہاں یہ بھی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اے موسیٰ، اے ہارون، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، اور جب اس سے بات کرنا تو نرمی سے کرنا، نرمی سے بات کرنا، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کرے. کیا بات ہے. اس میں خشیت پیدا ہو. اب یہ ہم نے اس کو واقعہ سمجھ کے ہم گزر گئے. کاش ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ یہ تبلیغ کا اصول دیا جا رہا ہے، دین کو پہنچانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کہ تمہارے لہجے میں وہ جاذبیت ہو کہ لوگ پہلے تمہاری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں. پہلے لوگوں کو محبت کے ساتھ مائل کرو، پھر قائل کرو.
اور اگر آپ مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر قائل کرنے میں محنت نہیں لگے گی. محنت نہیں لگے گی. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ مائل تو کرتے نہیں, ہاں. قائل کرنے پر مناظرے ہو رہے ہیں. ہاں 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 ہاں. تو ہم نے قرآن حکیم, اس کے واقعات, اس کو صرف تاریخ کا ایک قصہ پارینہ سمجھا اور ثواب کے لیے اس کو پڑھا. اگر ان واقعات میں پوشیدہ حکمتوں کو ہم اپنے عصر موجود میں دیکھیں تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور سماجی زندگی میں بھی بہت بدلاؤ لا سکتے ہیں. بہت خوب, واقعاً بہت بدلاؤ لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج یوں ہی میرے ذہن میں سوال آ گیا, اور آپ سے نہیں پوچھوں گا تو کس سے پوچھوں گا. یہ جو قرآن ہے, اس کی تنزیل کا سلسلہ یہ کیسے ہوا؟ یعنی کیا یہ میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ملک سید الملک نے سنا, اور اس کے بعد سننے کے بعد وہ پھر لا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا, یا جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی تختی پہ لکھا ہوا آیا وہ رکھ دیا گیا؟ اس کو ذرا بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک بات پچھلے سوال سے متعلق مولانا کی بات کو آگے بڑھائیں گے, اور وہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے تو مولانا نے وضاحت کر دی اس کی. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے ناظرین کے کہ قرآن مجید بنیادی طور پہ کلام ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ وقتاً فوقتاً 22 سال 6 مہینے میں کہتے ہیں قرآن مجید نازل ہوا. تو مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے, مختلف اس سے تعلق رکھنے والے حضرات جو ہیں وہ آپ سے آ کے باتیں پوچھتے تھے, تو ان کو آپ نصیحت اور واعظ اور ہدایت کے لیے ایک نہ ایک جز جو ہے وہ بیان کرتے تھے. چنانچہ بعینہ ہی ایسا نہیں وہ قرآن مجید میں کہ بعینہ ہی ایک واقعہ ایک جگہ بیان ہوا ہو تو پورا کا پورا بغیر کسی لفظ کی تبدیلی کے یا کسی جملے کی تبدیلی کے وہ دوسری جگہ پورا کا پورا آ گیا. اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ اضافہ, کچھ نہ کچھ الفاظ میں کمی, کہ جو اس وقت کے مناسب حال ہے, وہ یوں کہہ لیے کہ جو اس وقت کا مخاطب اولین ہے جس سے بات کی جا رہی ہے. مثلا یوں دیکھیں کہ اگر فرض کی اہل مکہ سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو وہاں کے بت پرست ہیں, تو وہ ایک بات دوسری ہے. لیکن اگر احبار یہود سے یا عیسائی علماء کے وفد سے بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر جو جزیات ہیں جو بیان کی جائیں گی یا جن چیزوں پہ بات ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی. اب جو حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے جو آیات پڑھی ہیں وہاں نجاشی کے دربار میں, سورہ مریم میں, سورہ مریم, اور یہ جو ہیں کیا نام ہے اہل نجران سے جب بات ہوئی ہے اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے, تو وہ پوری تھیولوجی کی نفی ہے کرسچن تھیولوجی کی. لیکن عام کرسچن سے تو یہ بات نہیں کی جاتی. تو اس لیے یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ مخاطبین کے لحاظ سے بھی ہے اور ان کے فہم کے درجے کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرے یہ کہ جہاں تک یہ تنزیل کی اور اس کی بات ہے, اس میں ایک تو ہم بنیادی عقیدہ یہ بتا دیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. نازل کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ معنی آپ پہ القاء ہو گئے اور آپ نے اس کو کسی زبان کا کوئی محاورہ یا کوئی جملہ جو ہے وہ آپ نے بنا دیا. اور قرآن مجید میں جو اس کے گویا کہ اجزاء بیان کیے گئے, یوں کہہ لیں کہ جو سلسلہ وہی بیان کیا گیا, تو وہ لوح محفوظ, حضرت جبریل علیہ السلام, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس میں جو اس کی مختلف کیفیتیں ہیں کہ وہ آپ کے قلب پہ نازل کیا گیا. کبھی وہ سلسلۃ الجرس کی آواز ہوا کرتی تھی, کبھی اس قسم کا مختلف ہوا. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھوا دیا کرتے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس لیے بھی نہیں ہے, ایک بہت سے دلائل ہیں اس پہ, لیکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ ایک حدیث لکھیں, حدیث مبارک, اور بیچ میں کوئی آیہ مبارکہ ہو, اعراب نہ بھی لگے ہوئے ہوں, فرق پتہ لگے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ فرمان رسول ہے, کیونکہ دونوں کی زبان میں اور اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست وحی کی جاتی تھی. اچھا, یہاں پہ ہم یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ببلیکل کانسیپٹ میں وحی کا یہ تصور نہیں ہے.
بلکہ یعنی ریویلیشن کا یہ تصور نہیں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام یا ان کے وہاں تو جبریل علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ میکائیل علیہ السلام کو لیتے ہیں. تو موسیٰ نے تورات لکھی انڈر دی گائیڈنس آف گاڈ. صحیح. ٹھیک ہے جی, فلاں نبی کے اوپر وہ تھا انڈر دی گائیڈنس آف گاڈ. یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ بھی بیان ہی وہی تھے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اور وہ لے کر نازل ہوئے, بلکہ گویا ان کے وہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ مراد الہی کو فرشتے نے پہنچایا اور وہ پھر ایک اس کے صحیفے کی شکل میں گویا کہ حضرت موسیٰ نے یہ جس نبی پہ بھی نازل ہے وہ لکھ دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے وہاں تمام مسلمان فرقوں کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. صاحب آپ سے بھی ایک ضروری سوال پوچھوں گا, اس کے بعد وفی کی طرف جاؤں گا. امپورٹنٹ ترین سوال ہے. جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزماں ختم نبوت کے سرتاج ہیں اور آخری نبی ہیں, تو کیا یہ قرآن یقیناً ظاہر تو یہی ہوتا ہے, مگر پوچھ کے کامل کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد کوئی صحیفہ آ سکتا ہے؟ صحیفہ کیا ہوتا ہے, کہ اس کے درمیان بھی کوئی صحیفہ آیا ہے؟ اس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آ سکتا ہے نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے, اس لیے کہ جب باب نبوت بند ہو گیا تو صحیفے اور کتاب کا تعلق نبی سے ہوتا ہے. اور قرآن حکیم سے پہلے اللہ نے جو کتب نازل کی ان میں سے کسی کتاب میں یہ آیت نہیں تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, جبکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, لیکن آخری کتاب ہے اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ رہی. قرآن حکیم اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ ہونا یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ رہی, تکمیل دین بھی ہو گئی, اب کوئی نبی بھی نہیں آنا اور کوئی صحیفہ نہیں آنا, اس لیے آخری نبی کے فرمودات سیرت وہ بھی محفوظ رکھے جائیں اور قرآن حکیم وہ بھی صحت لفظی کے ساتھ محفوظ رہے, یہ اہتمام کیا گیا. اور اس دور میں بھی آپ مانوی طور پر تو امت میں اختلاف دیکھیں گے, لیکن لفظی طور پر امت پوری متفق ہے کہ یہ قرآن حکیم وہی ہے جو جبریل امین کی وساطت سے قلب پیغمبر پر نازل. ماشاء اللہ, خوبصورت. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی فیصل عزیز بندگی آپ کا اور ڈاکٹر محسن نقوی آپ کا کہ آپ دونوں احباب تشریف لے کر آئے, آج کے اس پروگرام کو خاص بنایا. میرے انتہائی خام سوالوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ, آسان فہم کے ساتھ اور چنیدہ الفاظ کے ساتھ بہت ہی پیارا اور آسان بنا دیا. میں زینبان آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ قرآن اور علوم قرآنی کے اوپر متوجہ ہیں. یہی میرا اور آپ کا خاصہ اور اثاثہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے پاس بھی یہ دو ہی چیزیں ہیں, اور ایک قرآن ہے اور ایک دوسری کتاب ہے جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے اور یہ وہ ثقلین ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں, لہٰذا ہمیں اس پہ متوجہ رہنا ہے, اسی خواہش کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ کہ دوبارہ اسی عنوان کے اوپر گفتگو ہوگی. اور بہت سارے سوالات ہیں جو میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں, اور ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. لوٹ کر آئیں گے, اپنا خیال رکھیں گے. محمد اویس ربانی کو دیں گے اجازت. اللہ کی امان میں.